تو آج ہم سیرت نبوی کے دو بہت اہم واقعات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے ہیں۔ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، اور دوسرا واقعہ ہے کعبہ کی تعمیر نو کا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس دور کی ایک تصویر سی بناتی ہیں، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ ان واقعات کی اہمیت کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، ان میں کردار، دیانت اور اللہ کی حکمت کے بڑے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسی ممتاز تھی۔ تو آئیے پہلے شادی کی بات کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شروعات تو کافی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہن کے لیے کچھ کام کیا تھا بطور چرواہا، اور اپنی حیا کی وجہ سے اجرت لینے خود نہیں گئے۔ یہ بات حضرت خدیجہ تک پہنچی۔ لیکن یہ بات تھوڑی حیران کن ہے نا کہ مکہ کی اتنی آپ کہیں معزز دولت مند خاتون، جی ہاں، خود مختار بھی، بالکل خود مختار خاتون جنہوں نے کئی رشتے بھی ٹھکرائے تھے، وہ ایک نوجوان کو جس کا کوئی تجارتی تجربہ نہیں تھا اسے اپنے اتنے بڑے تجارتی قافلے کی ذمہ داری کیسے سونپ دیں، صرف اچھی شہرت کی بنیاد پر؟ دیکھیں یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، بہت ذہین، بہت بابصیرت۔ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں گئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہرت تھی نا، الصادق اور الامین، یعنی سچا اور امانت دار، اس کو پرکھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا مزاربہ پر، یعنی نفع میں شراکت کی بنیاد پر، جی مزاربہ، تو یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا، اور انہوں نے ساتھ میں اپنا غلام میسرا اسے بھیجا۔ میسرا صرف کوئی عام غلام یا نگران نہیں تھا، وہ ایک طرح سے ان کی آنکھیں اور کان تھا۔ اچھا، تو میسرا کی واپسی پر جو رپورٹ ملی ہوگی وہ فیصلہ کن رہی ہوگی پھر، یعنی صرف ایمانداری نہیں بلکہ وہ جو غیر معمولی منافع اور برکت کا ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل بالکل وہی۔ میسرا نے آ کر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، معاملہ فہمی، اخلاق، ان سب کی تفصیل بتائی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ بھئی اس بار تو تجارت میں اتنا منافع ہوا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو اس میں ظاہر ہے اللہ کی برکت کا خاص عنصر تھا۔ اس ثانی صورتحال نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے عزت اور پھر محبت کے جذبات پیدا کیے، اور پھر انہوں نے نفیسہ نامی خادمہ کے ذریعے بڑے باوقار طریقے سے شادی کا پیغام بھجوایا۔ جی، اور شادی پھر 3 ماہ بعد ہوئی۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور مہر بھی بہت مناسب تھا۔ جی ہاں، عمر کے بارے میں البتہ تھوڑا اختلاف ہے، 40 سال والی بات زیادہ مشہور ہے۔ جی وہ مشہور ہے، لیکن زیادہ مستند روایات جو ہیں جیسے ابن اسحاق ہیں، بیاقی ہیں، ابن کثیر، وہ 28 ایئرز بتاتی ہیں، اور 6 بچوں کی پیدائش کے حوالے سے دیکھیں تو 28 سال زیادہ منطقی بھی لگتا ہے۔ صحیح، تو اس شادی سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کردار اور ایمانداری یہ تجربے سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اپنی ذہانت، ان کا مقام، ان کی خود مختاری۔ تیسرا، جائز طریقے سے اگر رشتے کی خواہش ہو تو اس کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی اپنی پلاننگ تھی، اس کی منصوبہ بندی تھی کہ نبوت جیسا عظیم مشن شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی مضبوط، وفادار، سمجھدار ساتھی مل جائیں جو پہلے دن سے ساتھ ہوں۔ اور وہ پہلی ایمان لانے والی بھی تھی۔ بالکل، پہلی ایمان لانے والی، ہر مشکل میں ساتھ دینے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے سوائے حضرت ابراہیم کے انہی سے تھے۔ اچھا، اب دوسرے واقعے پر آتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر نو، یہ شادی کے کوئی 10 سال بعد ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا، آگ لگی تھی، سیلاب بھی آیا تھا، تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جی، اور یہاں بھی ایک بڑا دلچسپ بلکہ حیران کن اتفاق ہوتا ہے۔
ٹھیک اسی زمانے میں جدہ کے قریب سمندر میں ایک رومی بحری جہاز تباہ ہو گیا، اور اس جہاز میں بہترین قسم کی لکڑی تھی، سنگ مرمر تھا، اور ماہر کاریگر بھی تھے جو اصل میں یمن جا رہے تھے ایک چرچ بنانے۔ یعنی کیسر روم کا مال؟ جی، کیسر روم کا مال اور کاریگر وہ اللہ نے کعبہ کی تعمیر کے لیے پہنچا دیے۔ قریش نے فوراً یہ سارا سامان اور کاریگر خرید لیے۔ کمال ہے، لیکن پھر تعمیر شروع ہوئی تو پرانی عمارت گرانے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں، ایک ڈر تھا کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، لیکن الولید بن مغیرہ نے ہمت کی، پہل کی۔ پھر تعمیر کا کام مختلف قبائل میں تقسیم ہو گیا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت نہیں آیا۔ ہاں، یہاں آ کر پھر معاملہ بگڑ گیا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز چاہتا تھا، بنو عبد مناف، بنو مخزوم۔ جی، بہت شدید تنازع کھڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، ایسا لگتا تھا بس اب جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کا حل نکلا؟ تب مکہ کے سب سے بزرگ شخص تھے ابو امیہ بن المغیہ۔ انہوں نے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ جی، خوش قسمتی سے یا شاید تقدیر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جیسے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب مطمئن ہو گئے، سب پکار اٹھے، الامین آ گیا، ہم راضی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی امانت داری پر سب کے اعتماد کا ثبوت تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل نکالا وہ بھی کمال تھا۔ ایک چادر منگوائی۔ ہاں، حکمت دیکھیں، چادر پر حجر اسود کو رکھا اور پھر تمام بڑے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر مل کر اٹھائیں۔ اس طرح سب شریک ہو گئے۔ بالکل، سب کی عزت رہ گئی۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب فرما دیا۔ یوں ایک بڑی خون ریزی ٹل گئی۔ اس تعمیر میں قریش نے کچھ تبدیلیاں بھی کی تھی نا؟ جی، کچھ اہم تبدیلیاں کیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ سارا حلال نہیں تھا، تو انہوں نے صرف حلال مال استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حلال مال کی کمی کی وجہ سے وہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی پوری بنیادوں پر تعمیر نہیں کر سکے۔ یعنی وہ جو حتیم والا حصہ ہے وہ باہر رہ گیا؟ جی، وہ حصہ باہر رہ گیا اور عمارت مستطیل کے بجائے مربع بن گئی۔ انہوں نے دیواریں بھی پہلے سے اونچی کر دیں، تقریباً دگنی، اور دروازہ بھی زمین سے اونچا کر دیا۔ اچھا، دروازہ اونچا کیوں کیا؟ تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں کہ کعبہ میں کون داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں، اپنی مرضی سے کسی کو اجازت دیں، کسی کو روک لیں۔ ہاں، یہ تبدیلیاں پھر بعد میں بھی قائم رہیں؟ جی قائم رہیں۔ حالانکہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کعبہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، لیکن آپ نے سوچا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں اس تبدیلی سے ان میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایسا کیا تھا، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ قریش والی ساخت پر ہی بنا دیا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے پھر فتویٰ دیا کہ اب اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے تاکہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جائے۔ تو یہ دونوں واقعات، حضرت خدیجہ سے شادی اور کعبہ کی تعمیر نو، یہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت کو، آپ کی حکمت، دیالت اور لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت کو بہت واضح طور پر دکھاتے ہیں۔ بلا شبہ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منصوبہ بندی بھی صاف نظر آتی ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ زندگی کے یہ ابتدائی تجربات، یہ تعلقات، خاص طور پر حضرت خدیجہ جیسی عظیم خاتون کا ساتھ، یہ سب مل کر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے جو آگے آنے والی تھی۔ یہ چیزیں نبوت کے ابتدائی کٹھن سالوں میں یقیناً بہت بڑی طاقت بنی ہوں گی۔